اسٹوڈنٹ جیسے آپ کی زندگی میں یا کسی کی بھی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، اس طرح سے کمپنیاں جب اپنا بزنس کھڑا کرتی ہیں تو وہ بھی ایک مقصد ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ گوگل اب تک کی سب سے بڑی کمپنی انٹرنیٹ پہ بن چکا ہے، اور سب سے بڑی انٹرنیٹ کی کمپنی ہونے کے باوجود گوگل کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ صرف ایک لائن پر محیط ہے۔ گوگل کا مشن کیا ہے؟ گوگل یہ کہتا ہے کہ آور مشن از ٹو آرگنائز دا ورلڈ انفارمیشن اینڈ میک اٹ یونیورسلی ایکسیسیبل اینڈ یوزفل۔ اس ایک لائن کے اوپر، اس ایک مشن سٹیٹمنٹ کے اوپر پوری گوگل کا سٹرکچر کھڑا ہے۔ 20 سال گوگل کو اس سال ہو گئے ہیں، اور اس 20 سالوں میں گوگل صرف اس ایک مشن کو لے کر اب تک چل رہا ہے، اور اسی مشن کو فالو کرتے ہوئے، اسی مقصد کو حاصل کرتے ہوئے گوگل اب تک کی انٹرنیٹ کی سب سے بڑی کمپنی بن چکا ہے۔ آئیں اس کو ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ مشن کیا ہے، گوگل کیا کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس مشن کو کیسے اپنا مشن بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر گوگل نے اس مشن کو فالو کرتے ہوئے اس قدر کامیابی حاصل کی ہے، اور اگر ہمیں گوگل پہ رینک کرنا ہے، اور اگر ہمیں گوگل پہ اپنی ویب سائٹ کو اوپر لے کر آنا ہے یا ٹریفک لے کر آنی ہے، تو ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گوگل کیا چاہتا ہے اور ہم اس کو کیسے چاہتے ہیں۔ اس میں اس مشن اسٹیٹمنٹ کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس کس طرح سے گوگل کیا کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پہلی انفارمیشن، جو پہلی بات ہے، وہ یہ کہ گوگل کا مشن جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہے۔ آرگنائز کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ گوگل چاہتا ہے کہ وہ آپ کا بہترین آرگنائزر بن جائے۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیا کیا آرگنائز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ فار ایگزامپل، اگر آپ نے جی میل یوز کی ہے، تو جی میل گوگل کی ایک کوشش تھی کہ ای میل کا جو مسئلہ ہے، ای میل سروس اچھی اویلیبل نہیں تھی مارکیٹ میں، تو گوگل نے آ کے ای میل کا ایک نیا کانسیپٹ دیا، اور جو کہ باقی ای میل سروسز سے ڈفرینٹ تھا، اور انہوں نے ای میل کو ایک ڈفرینٹ انداز سے پیش کر کے اب تک جی میل جو ہے ای میل کی سب سے بڑی سروس بن چکی ہے۔ آپ فری میں گوگل کا جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ اگر اپنی ڈومین پہ جی میل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل ایپس کے تھرو گوگل کو پیسے دے کر وہی جی میل کی سروس اپنی ڈومین پر بھی چلا سکتے ہیں۔ یہ وہ ایک ایگزامپل ہے جس سے گوگل نے کیا کیا کہ آپ کی ای میل کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، گوگل کی ڈرائیو کے نام سے ایک اور پروڈکٹ ہے، جو گوگل کیا کرتا ہے کہ آپ کی ساری فائلیں اپنے ڈرائیو میں سیو کر لیتا ہے۔ اس ڈرائیو میں آپ کو یہ سہولت ملتی ہے کہ آپ کے پاس جس طرح سے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہوتا ہے، جہاں پر آپ اپنی ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو ڈیجیٹل آن لائن ایک ہارڈ ڈسک مل جاتی ہے، جو گوگل ڈرائیو کے نام سے گوگل آپ کو 15 GB فری اسپیس دیتا ہے۔ اس میں آپ اپنی ساری فائلیں اپلوڈ کر سکتے ہیں، اس میں اپنی انفارمیشن سیو کر سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ کو خطرہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہوگی یا وہ کمپیوٹر خراب ہونے پہ یا کریش ہونے پہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے گوگل کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرچ، ایک اور آرگنائزیشن کا طریقہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی انفارمیشن اکٹھی کر کے google.com پہ آرگنائز کر رہا ہے، جہاں پر آپ سرچ کر کے اپنی انفارمیشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا گوگل کا کہ کس طرح سے وہ دنیا بھر کی انفارمیشن کو آرگنائز کرنا چاہتا ہے، اور اس کو آرگنائزیشن کیسے وہ کر رہا ہے وہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا۔ لیکن اگر ہم واپس جائیں تو اس کی مشن اسٹیٹمنٹ میں آور مشن از ٹو آرگنائز دا ورلڈس انفارمیشن، تو آرگنائز کر رہا ہے لیکن کس کو؟ ورلڈس انفارمیشن، دنیا کی انفارمیشن کو۔ اب یہ دو لفظ ہیں تو بہت چھوٹے، لیکن اس میں بہت گہرا مطلب ہے۔ ورلڈز انفارمیشن، اب انفارمیشن میں اور ورلڈ میں دو چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ ایک تو ورلڈ مطلب پوری دنیا، جس میں ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کا مذہب، ہر طرح کی زبان، ہر طرح کا کلچر، یہ سب چیزیں ورلڈ کے اندر ڈیفائن ہوتی ہیں کہ گوگل پوری دنیا کی انفارمیشن لینا چاہتا ہے۔ پوری دنیا کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو پوری دنیا میں ہر طرح کا بلا رنگ اور جو ہے نا لسان، زبان کے وہ کوئی فرق نہیں کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی زبان، ہر طرح کی انفارمیشن وہ آرگنائز کرے۔ لیکن پھر انفارمیشن کیا ہے؟ انفارمیشن سے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ انفارمیشن از ویری سبجیکٹیو۔ مطلب سبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن آپ کے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے، میرے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک مووی انفارمیٹیو لگتی ہے، مجھے وہ مووی انفارمیٹیو نہیں لگتی۔ تو انفارمیشن بڑی سبجیکٹیو سی چیز ہے، کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتی ہے۔ انفارمیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے کانٹینٹ کی بات کی وہ انفارمیشن کا ہی پارٹ ہے۔
سو دنیا بھر کا جو کانٹینٹ ہے جس میں امیج، ٹیکسٹ، آڈیو، ویڈیو ہم نے ابھی ذکر کیا، وہ انفارمیشن کے تحت گوگل اس کو آرگنائز کرنا چاہتا ہے اور وہ دنیا بھر کی انفارمیشن کی بات کر رہا ہے. اس میں پھر زبانیں آ جاتی ہیں اور گوگل ٹرانسلیٹ کے تحت ہمیں معلوم ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ میں اگر آپ نے کوئی بھی ورڈ لکھا ہے تو اس کا قدرے چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ہر زبان میں اس کی انفارمیشن یا اس کی ٹرانسلیشن مل جائے گی. تو گوگل کا ایک اور طریقہ ہے کہ یہ وہ انفارمیشن، کیونکہ لینگویج اٹ سیلف ایک انفارمیشن ہے، آپ کی زبان، اس کے کیا گرامر ہے، اس کے کیا تلفظ ہیں، کیا ووکیبلری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں گوگل اپنے پاس آرگنائز بھی کر رہا ہے اور اس کو سیو بھی کر رہا ہے. اور وہ کر کیا رہا ہے کہ اس کو ہیلپ بھی کر رہا ہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ گوگل ایک اور انفارمیشن ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کہاں پر بستے ہیں، کہاں پر رہتے ہیں، کہاں پر آتے جاتے ہیں، وہ ہے لوکیشن ڈیٹا. لوکیشن بیسڈ مطلب کہ آپ کی جہاں پر آپ ہیں، آپ کے موبائل کے تحت وہ GPS کے تحت آپ سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اور وہ گوگل میپس کے صورت میں وہ انفارمیشن سیو ہو رہی ہے، اور وہ بھی دنیا بھر کی. اور اسی طرح سے ایک اور انفارمیشن ہے کہ آپ نے سارا دن کیا کرنا ہے، آپ نے سارا دن کیسے گزارنا ہے، وہ آپ کے کیلنڈر کے تحت آپ کی انفارمیشن آرگنائز کر رہا ہے. پھر اس میں ای میل بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی ایک انفارمیشن ہے کہ آپ کو کچھ سرچ کرنا ہے، گوگل پہ آپ اپنی جی میل بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا بڑا ایسپیکٹ ہے اس مشن اسٹیٹمنٹ میں، وہ ہے اس کو وہ یونیورسلی ایکسیسیبل بنانا چاہتا ہے. اب یونیورسلی ایکسیسیبل اگین اٹس اے ویری بگ ورڈ، اٹ ہیز اے ویری بگ میننگ. تو یونیورسلی کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے وہ اس کو ایکسیسیبل بنانا چاہتا ہے. ایکسیسیبل کا مطلب کہ ہر ایک کی پہنچ میں لانا چاہتا ہے. تو یونیورسلی ایکسیسیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے پہنچ میں انفارمیشن آ جائے، کیونکہ گوگل نے جو انفارمیشن اکٹھی کی اس کو آرگنائز کیا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اب وہ انفارمیشن اور جو اس کے پاس ڈیٹا ہے وہ لوگوں تک ایکسیسیبل بھی ہو یونیورسلی. اب یونیورسلی کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ فار ایگزامپل ہر ڈیوائس پہ گوگل چلتا ہے. آپ موبائل لے لیں، آپ لیپ ٹاپ لے لیں، آپ کوئی اور انفارمیشن لے لیں، ہر ڈیوائس میں گوگل آپ کو ملے گا، آپ کو گوگل چلتا ہوا نظر آئے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک ایسی ڈیوائس ہو جس پہ انٹرنیٹ نہ چلتا ہو، مطلب جس پہ انٹرنیٹ چلتا ہو اس پہ گوگل نہ چلتا ہو. ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا. کیونکہ گوگل یہ چاہتا ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ یونیورسلی ایکسیسیبل ہونی چاہیے. تو جس ڈیوائس پہ آپ کو انٹرنیٹ حاصل ہے اس ڈیوائس پہ آپ گوگل کو یوز کر سکتے ہیں. ایک تو ڈیوائس کی بات ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس زبان میں آپ بولتے ہیں، جس زبان میں آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اس زبان میں گوگل چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کو اویلیبل ہو. اور اب تک کی بہت بڑی زبانیں ہیں اس دنیا میں جو گوگل نے، جس میں اپنی گوگل کا ورژن آپ اویلیبل ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس زبان میں، اور آپ اس زبان میں انفارمیشن سرچ بھی کر سکتے ہیں. اور آلموسٹ دنیا بھر میں ہر جگہ پہ گوگل ایکسیسیبل ہے. جیسے کہ پہلے کہا کہ جہاں پر انٹرنیٹ چلتا ہے وہاں پہ گوگل چل سکتا ہے. صرف مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر لوگ جہاں پر یہ کسی نے بین نہ کیا ہو، ورنہ گوگل آلموسٹ ہر جگہ پہ ہے. آخری چیز جو اس مشن اسٹیٹمنٹ میں ہے وہ یہ کہ گوگل اس انفارمیشن کو صرف دکھانا نہیں چاہتا، اس نے آرگنائز کر لیا، اس نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی، پھر اس نے یونیورسلی ایکسیسیبل بھی بنا دیا، لوگوں کو حاصل بھی ہوگی انفارمیشن، لیکن اس کو یوزفل وے میں حاصل کرنا چاہتا، وہ پرووائڈ کرنا چاہتا ہے. اب یوزفلنیس اگین ایک بہت گہرا لفظ ہے جس میں آپ یہ سمجھیں کہ یوزفلنیس بھی ویری کرتی ہے. میرے لیے کوئی چیز افادیت رکھتی ہے اور آپ کے لیے افادیت نہیں رکھ سکتی. تو یہ یوزفلنیس بھی کنڈیشن ٹو کنڈیشن، سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہے. فار ایگزامپل میں نے مووی دیکھنی ہے اور اگر میں کراچی سے لاہور مووی سرچ کر رہا ہوں، لیکن گوگل کراچی سے لاہور مجھے لوکیشن کا رزلٹ دے دیتا ہے کہ جی آپ کو گاڑی لینی ہے یا آپ کو جہاز لینا ہے، تو وہ میرے لیے انفارمیشن تو تھی لیکن یوزفل نہیں تھی، کیونکہ میں کراچی سے لاہور مووی کا نام سرچ کر رہا تھا لیکن وہ کراچی سے لاہور مجھے لوکیشن ڈیٹا دکھا رہا تھا. تو یہ وہ اگزامپل ہے. اس طرح کے بہت سارے ایسے سینیریوز ہیں جس میں یوزفلنیس کا بڑا ایلیمنٹ ریلیونٹ ہے. تو گوگل یہ سمجھے گا کہ میں اس وقت کیا ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر وہ یہ سمجھے گا تو ہی وہ ایک اچھا سرچ انجن بن پائے گا، کیونکہ وہ مجھے ریلیونٹ انفارمیشن دے گا. سو یوزفلنیس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح جگہ پر صحیح انفارمیشن صحیح انداز میں اگر وہ یوزر کو دے گا تو وہ ایک اچھا سرچ انجن بن جائے گا. تو اگر ہم دوبارہ سے اس کو فالو کریں تو گوگل کا مشن کیا ہے؟ گوگل یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر کی انفارمیشن کو وہ آرگنائز بھی کرے، اس کو کلیکٹ بھی کرے،
ڈیٹا میں سیو بھی کرے، اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کرے، اینڈ دین وہ یونیورسلی مطلب کہ ہر ایک کو بغیر بلا کسی تفریق کے ایکسیسیبل بھی بنائے اور یوزفل بھی بنائے۔ اس ایک مشن کے تحت پوری کمپنی 20 سال سے چل رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں گوگل کا مشن شاید یہی رہے، اور اس مشن کے تحت گوگل اب تک کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اگر گوگل اس انفارمیشن کے تحت ابھی تک سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے، اور ہم نے چونکہ گوگل پہ رینک کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو، اور ہم نے اپنی انفارمیشن وہاں پر رینک کرنی ہے اور ٹریفک وہاں سے لینی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی گوگل کے مشن کو اپنا مشن بنا لیں۔ سو گوگل کا مشن کیا ہے کہ وہ ساری انفارمیشن آرگنائز کرے، اس کو یونیورسلی ایکسیسیبل بنائے، یوزفل بنائے، اور اس کو اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کرے۔ تو وہ انفارمیشن کیا ہے؟ وہ انفارمیشن ہماری ویب سائٹ کی انفارمیشن ہو سکتی ہے۔ تو ہم بھی اپنی انفارمیشن آرگنائز کریں گے، گوگل کے لیے اس کو ریڈی رکھیں گے تاکہ وہ اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکے، اور اس کو یوزفل وے میں دیں گے تاکہ اس کے لیے یوزفل رہے اور وہ لوگوں کو یوزفل وے میں دکھاتا رہے۔ اور اسی طرح سے ہم کوشش کر کے پوری طرح سے گوگل کے گائیڈ لائنس کے مطابق، وائٹ ہیٹ ٹیکنیک کے مطابق ہم اپنی ویب سائٹ پہ اچھی SEO کر سکتے ہیں، اور ہم اچھی رینکنگز بھی لے سکتے ہیں۔